بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بہت ہی اہم موضوع کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں، اس کو غور سے سنیے گا۔ دیکھیے، شرک سے اللہ تعالیٰ اس قدر نفرت کرتا ہے کہ اسے اپنے لیے گالی کہتا ہے، اور شرک کرنے والوں کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام قرار دے دیا۔ انبیاء کے بارے میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ میرے انبیاء بھی شرک کرتے تو میں ان کا کیا کرایا غارت کر دیتا۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براہ راست مخاطب کیا سورہ زمر کے اندر، اور کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ سب انبیاء کی طرف یہ وحی کی گئی ہے، آپ آخری ہیں، آپ بھی سن لیجئے، اگر تو نے بھی شرک کیا تیرا عمل یقیناً ختم ہو جائے گا اور تو خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ اس حوالے سے جو بھی شرک کا باعث بنتی ہے چیز، یا شرک پھیلانے کا ذریعہ کوئی بنتا ہے عالم دین، یا کسی مسلمان امت کے اندر جب کوئی پہلا آدمی شرک کا انجیکشن دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اس قدر ناراض ہوتا ہے، اس قدر اس کے اوپر غصے ہوتا ہے کہ بعد والوں کا سارا برا عمل اسی کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ دیکھیے، ابلیس نے مہلت مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی، اور اس نے کہا تھا میں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے آؤں گا اور تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اور تیری خالص عبادت نہ کرنے دوں گا، اور اکثریت کو تو ناشکرہ پائے گا۔ تو اس انداز سے مالک نے وہاں سے اس کو دھتکارا اور کہا کہ جا، جس پر تیرا بس چلے تو اپنی چالیں چل، لیکن یاد رکھنا یہاں سے یہ بات سن کے جا کہ جو بھی تیری بات مانے گا آدم کے بچوں میں سے، میں تیرے سمیت جہنم کو بھر دوں گا۔ یہ شانہ انداز سے ایک حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، فیصلہ سنایا اپنا کہ میں تعداد کو نہیں دیکھوں گا، میں کسی کے عمل کی پرواہ نہیں کروں گا، اگر وہ تیری پیروی کرے گا، شرک کرے گا تو اس کے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ بہرحال پچھلی قوموں میں ایسا ہوتا رہا، جن لوگوں نے شرک داخل کیا قوموں کے اندر، جس طرح سامری کا واقعہ آتا ہے، کس طرح سختی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ساتھ معاملہ کیا اور کہا کہ جس شرک کے اوپر، اس بچڑے کے اوپر تو نازا ہے، دیکھو کس طرح اس کے ساتھ ہم اس کو پہلے جلائیں گے اور پھر غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا، پھر اس کا خاک، اس کا سارا اور راکھ جو ہے جا کے سمندر میں یا دریا میں جا کے پھینکی۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے شرک سے نفرت اور بیزاری کا اعلان کیا، اور جب قوم گمراہ ہوئی تو واپس جب آئے تو اپنے بھائی کو اس طرح داڑھی پکڑی اور جھنجھوڑا کہ ان کو منع کیوں نہیں کیا تھا، تو اس انداز سے۔ تو اس امت کے اندر یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی امت آگے جا رہی تھی، خالص ایمان کے اوپر تھے، کوئی شرک کا نام و نشان نہیں تھا، تو جو پہلا آدمی جو مذہبی روپ میں آیا، دینداری کے روپ میں آیا، خیر خواہی کے روپ میں آیا، اپنی قوم کا وہ خیر خواہ بن کے اس نے شام سے وہ ایک وہاں سے یہ چیز لی، وہاں کے لوگوں سے جب پوچھا کہ یہ جو عزا کی یا پتن کس کی یہ اس طرح بندگی کیوں کرتے ہو، تو انہوں نے کہا یہ ہمارے کاروبار میں برکتیں دیتے ہیں، جنگوں میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ تو اس طرح اس کی مورتی وہاں سے اٹھا لایا، بڑی عقیدت کے ساتھ اپنی قوم کے ساتھ بڑی خیر خواہی والے انداز میں آ کے اس نے مکہ کے اندر بیت اللہ کے قریب اس کو سجایا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی پوجا شروع ہو گئی، لوگ عقیدت اس کے ساتھ کرنا شروع ہو گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے جہنم کے اندر عمر بن لی الخزائی اپنی آنتیں اس کی باہر نکلی ہوئی ہیں، اور اپنی آنتوں کے اوپر وہ گدھے کی طرح چکر لگا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی اس کو سزا دی اس شرک کے ایجاد کی وجہ سے۔ تو دیکھیے، شرک کا کلا کما کر دیا نبی علیہ السلام نے۔ جب مکہ فتح ہوا 360 اندازہ لگائیے، کچھ بیت اللہ کے اندر، کوئی گرد و نواح میں، یہ جو مورتیاں، انبیاء کی مورتیاں، نیک لوگوں کی مورتیاں، ان کو داتا دستگیر سمجھ کر، مشکل کشا سمجھ کر پکارا جا رہا تھا، نظر و نیازیں ہو رہی تھی، اس کا کلا کما کر دیا۔ اور پھر جو ذرا دور علاقوں کے اندر تھی وہاں بھی عمر بن عاص کو بھیجا، کہیں خالد بن ولید کو بھیجا، کہیں علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ کلا کما کر دو شرک کا، اسلامی مملکت کے اندر شرک سر نہ اٹھا سکے۔ اس کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔
تو آہستہ آہستہ پھر یہ قوم اٹھی ہے، مسلمان اٹھے ہیں، جو عرب اٹھے تھے وہ توحید کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے، کتاب اللہ کی وجہ سے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو یہ راستہ دکھایا تھا، اللہ کا یہی حکم تھا کہ بس یہی ایمان کی دعوت اٹھانی ہے، توحید کی دعوت اٹھانی ہے، کچھ ہو جائے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، باقی سارا کام اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ قلیل جماعت کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمانا ہے اس ایمان کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے۔ تو پھر یہ مسلمان اٹھے ہیں، کس طرح پوری دنیا پر چھائے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ پھر ان کے اندر پھر وہی زوال آیا، اسی طرح پھر شرک ان کے اندر جب آیا، دوسرا عمر بن لئی الخزائی پیدا ہوا اس امت کے اندر اور بڑے دینی روپ میں آیا، امام اہل سنت والجماعت کے نام سے وہ مشہور ہوا، بڑی ماریں کھائیں اس نے، خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا کر مشہور ہو گئے۔ اور اس کا ذکر کیا ہے اس دور کے مشہور عالم دین ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو توحید کے یہاں علمبردار تھے، موحد عالم دین تھے، آرمی افسر بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ فہم و فراست اور ہمت ان کو عطا فرمائی تھی کہ اس مسلک پرستی کے دور کے اندر سارے تجربات سے گزرے تھے، ان کو سب کو بڑی قریب سے انہوں نے دیکھا تھا، ان دیوبندیوں کو، خاص کر جماعت اسلامی والوں کو، پھر آخر میں اہل حدیثوں کے ساتھ بھی رہے کہ ان کے اندر سب سے کم شرک ہے، شاید یہ ایمان خالص کی طرف آ جائے۔ جب ہر طرف سے وہ مایوس ہو گئے تو پھر انہوں نے اللہ کا نام لے کر توحید کی دعوت اٹھائی، ایمان خالص کی دعوت اٹھائی، اور زور دیا اس کے اوپر کہ جب تک صحابہ کرام کی طرح ایمان کو تم نمبر 1 زندگی کا مسئلہ نہیں بناؤ گے، کوئی خیر اس امت کے اندر برحال نہیں آ سکتا ہے۔ اور بالکل صحیح انہوں نے نتیجہ نکالا، قرآن و حدیث کا یہی نچوڑ ہے۔ تو وہ اس چیز کا ذکر کیا کرتے تھے کہ اس امت کے اندر جو عود روح فی القبر کا جو عقیدہ ہے، قبر پرستی کا معاملہ، باقی صوفیوں نے وحدت الوجود، وحدت الشہود اور حلول کے ذریعے کفر و شرک جو پھیلایا ہے وہ بھی کوئی کم نہ تھا، لیکن مکمل تباہی کرنے کے لیے اس قبر پرستی کا شرک اس امت کے اندر یہ احمد ابن حنبل کے ذریعے روح کی واپسی، اور پھر یہ مردہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، پہچانتا ہے، پھر یہ سارے بابا زندہ ہو گئے، پھر یہ داتا دستگیر مشکل کشا یہ تروار مختار کل بنا دیے گئے۔ اسی فلسفے کے اوپر اب پہلی اینٹ یہی رکھی گئی ہے، اسی کو آگے بڑھایا ہے ابن تیمیہ صاحب نے، اور پھر ابن قیم نے تو کمال تک پہنچایا، اس کو کتاب الروح لکھ کے سارا قبر پرستی کا مواد فراہم کر دیا۔ پھر نیچے تک یہ شاہ ولی اللہ اور یہ میاں نذیر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام دور سے تو نہیں سنتے، لیکن قبر کے اوپر آ کے پکارو تو سنتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ سننے کا عقیدہ۔ پھر عبداللہ بن باز سعودی عرب کے مفتی اعظم صاحب نے بھی یہی حج عمرہ کے اس کتابچے کے اندر لکھ دیا کہ نبی علیہ السلام کی قبر کے اندر روح واپس آ جاتی ہے، سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ ان کی رگوں کا خون بن گیا، دوڑ رہا ہے ان کے اندر، سب کا یہی عقیدہ ہے۔ اب جو برزخ کہتے ہیں وہ بھی اسی قبر کی طرف اشارہ کر کے توصیف الرحمان ہوں یا علی انجینئر ہوں یا ان کے جتنے اہل حدیثوں کے یہ علماء ہیں، یہ اسی عقیدے کے قائل ہیں۔ پھر تعویذ گنڈے کے اندر بھی یہ ملوث ہیں اہل حدیث کتنے ان کے۔ پھر اجرت کے اوپر تو سب نے ایکا کر لیا ہے، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، سب نے اجرت کے اوپر ایکا کیا ہے کہ دین کے اوپر اجرت لیتے ہیں، دین سے کماتے ہیں، اذان کے پیسے، امامت کے پیسے، یوٹیوب میں ان کے جتنے یہ پروگرام آتے ہیں ان کے پیسے وصول کرتے ہیں، علی انجینئر بھی پیسے وصول کرتا ہے اس کے۔ تو اس طریقے سے خیر نہیں آ رہی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے یہ دعوت اٹھائی اور عمر بن لئی الخزائی کا نام لیا کرتے تھے، اور پھر احمد بن حنبل کا نام لیا کرتے تھے، کہتے تھے سنت ہے نبی علیہ السلام کی کہ جس نے شرک کا آغاز کیا ہے، مسلم امت کو مشرک بنایا ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہت ہی سختی کے ساتھ کرتا ہے، بلکہ یہاں تک کہہ دیا کرتے تھے کہ میرے ساتھی جو چلے گئے ہیں اللہ ان کو دکھاتا ہوگا کہ یہ دیکھو احمد بن حنبل کے اوپر کیا بیت رہی ہے۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب تو 1986 میں فوت ہو گئے، ایمان خالص کی دعوت دیتے رہے، لٹریچر لکھا، تحریریں چھوڑیں، اپنی تقاریر چھوڑیں، سوال و جواب چھوڑے، اور پورا ایک دین کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے۔ امید کی کرن پیدا ہو گئی کہ امت مسلمہ ایمان خالص کے اوپر پھر اٹھ سکتی ہے، لیکن شیطان بھی آرام سے بیٹھنے والا نہیں تھا، اس نے پھر جماعت کے اوپر ایسا وار کیا۔ جو جماعت کے امیر تھے محمد حنیف صاحب، سجدہ تعظیمی کا شرک پھر لے کے آ گئے، جس شرک کا کلا کما کر دیا تھا قرآن نے اور حدیث نے، ہر شرک کے اوپر چوٹ پڑی تھی، اور جتنے بھی کفر و شرک کے یہ اڈے تھے ان کو مسمار کر دیا گیا تھا نظریاتی طور کے اوپر۔ اور اس معاملے میں بھی ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واضح قرآن کا تصور پیش کیا کہ دیکھو یہ سجدہ شکر تھا، پورے خاندان نے اللہ کو سجدہ شکر کیا۔ جب مصیبتیں ختم ہوئیں اور نعمتوں کا دور شروع ہوا، پہلے صبر کرتے رہے اور اللہ
اللہ کو پکارتے رہے، اور جب اللہ نے وہ مصیبتیں ختم کی، ملاقات کرائی بھائیوں کی اور بیٹے کی اور باپ کی، تو سارا خاندان وخروا لہو سجدا، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، زور دیتے تھے ڈاکٹر صاحب، اور سارا خاندان شکر گزاری کے طور پر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ اور یہی قرآن کا عقیدہ ہے۔ سورہ مریم کی 58 نمبر آیت نص ہے اس سلسلے میں کہ دیکھو سارے انبیاء کی یہ سنت ہے کہ جب بھی اللہ کی کوئی نشانی ان کے سامنے آتی ہے تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں سارے انبیاء۔ اس میں کچھ انبیاء کا ذکر ہے اور باقی انبیاء کی طرف اشارہ ہے، اور اسرائیل تو بالکل یعقوب علیہ السلام کا گویا نام لے لیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ الزام لگانا یعقوب علیہ السلام کے اوپر اور پورے خاندان کے اوپر اور یوسف علیہ السلام کے اوپر کہ باپ نے بیٹے کو سجدہ کیا، یہ قرآن کے عقیدے کے بالکل خلاف ہے، انبیاء کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ حالانکہ صحیح تفسیر پہلے بھی موجود تھی، یہ نہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے پہلی دفعہ یہ کی ہے، اس سے پہلے امام راضی لائے ہیں، عبداللہ بن عباس کا قول لائے ہیں کہ یہ سجدہ شکر تھا، مسجود اللہ تھا۔ امام بخاری اسی انداز سے لائے ہیں، خوابوں کی تعبیر کا باب باندھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور 6 نمبر آیت لائے ہیں جو یعقوب علیہ السلام نے تعبیر بتائی یوسف علیہ السلام کو جب بچے تھے، اور باپ کو جب خواب اپنا بتایا تو باپ نے ایک نبی کی حیثیت سے اس کا جو معنی مفہوم تھا اور پوری تعویل اور تعبیر بتا دی کہ میرے بچے یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ تجھے منتخب کرے گا، تجھے وزڈم عطا فرمائے گا، دانائی عطا فرمائے گا، باتوں کی تہہ تک پہنچنا سکھائے گا، اور تیرے اوپر اللہ اپنی رحمتوں کی اس طرح تکمیل کرے گا جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پھر اپنا نام لیا۔ اس انداز سے پوری طرح نقشہ سامنے آ گیا کہ یہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملات ہونے والے ہیں۔ پھر حالات واقعات کے ذریعے جب وہ سارے مراحل سے گزرے، باپ بیٹا صبر کی زندگی کا ایک نقشہ پیش کیا، اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے وہ خوشحالی لائی، ملاقات کرائی، تو پھر شکر گزاری کے انداز کا ایک نقشہ ان کا سامنے آتا ہے کہ سب نے مل کر اللہ کو سجدہ کیا۔ لیکن محمد حنیف صاحب جب تفسیریں لکھ رہے تھے تو انہوں نے ساری تفسیریں دائیں بائیں رکھی ہوئی تھی، انہیں کو پڑھ کے اپنی تفسیر لکھ رہے تھے، تو ساری تفسیروں کے اندر چونکہ یہ مشرکانہ انداز ہے، اگر کسی نے دوسرا پہلو بیان کیا بھی ہے تو محمد حنیف صاحب نے اس پہلو کو پیچھے کر دیا اور یہ تفسیر کر دی کہ پورا خاندان یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ یہ دعوت القرآن نام دیکھیے کتنا پیارا، دعوت القرآن، قرآن کی دعوت، اور نچوڑ کیا نکلا کہ پورے خاندان نے، موحد خاندان نے اپنے ایک نبی کو، دوسرے بیٹے کو یعنی سجدہ کیا، بھائیوں نے بھائی کو سجدہ کیا۔ تو بتاؤ اللہ کے بندو اور کافری کیا ہے؟ پھر تو سارے انبیاء کی دعوت ختم، سارے انبیاء تو یہی توحید کی دعوت دینے آئے تھے، اور نبی علیہ السلام لعنت فرمائے ایسے لوگوں کے اوپر، لعن اللہ الیہود و نصارى اتخذوا قبور الانبیاء و صالحین مساجدہ، کہ اللہ کی لعنت یہود و نصارہ کے اوپر، ان کے اندر بگاڑ آیا اسی وجہ سے ہے کہ انہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو جا کے سجدہ کیا ہے۔ تو قبروں کے اندر انبیاء اور صالحین ہوتے ہیں، تو قبروں کے اوپر جو سجدہ کس وجہ سے کیا جاتا ہے؟ انہیں انبیاء اور صالحین کی وجہ سے، تو اس کے اوپر تو اللہ نے لعنت کی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ ڈاکٹر صاحب کی تفسیر بھی موجود تھی، آواز بھی موجود تھی، لیکن محمد حنیف صاحب اتنا اپنے ضد میں آئے، اپنے اس بغض کے اندر، یا جو بھی ان کے اوپر شیطان کا ایسا شدید وار ہوا، اور انہوں نے ساری جو تفسیر تھی مومنانہ تفسیر اس کو پیچھے کر دیا، اور اس شیطانی تفسیر کو ابن کثیر کو آگے کر دیا، اور دوسری جتنی یہ تفسیریں تھیں دیوبندیوں کی یا بریلویوں کی، اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ سجدہ یوسف علیہ السلام کو ہوا تھا۔ قرینے سے تو کہتے ہیں یہی معلوم ہوتا ہے، قرینے سے معلوم ہوتا ہے، ایمان خالص سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو ہوا ہے سجدہ۔ قرآن کی تو یہی تفسیر ہے صحیح، جو قرآن کے بعض آیات بعض کی تفسیر کرتی ہے وہ تو یہی ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی چیز بیان کی ہے کہ دیکھو کسی بشر کا یہ کام نہیں کہ اللہ اس کو نبوت عطا فرمائے، اللہ اس پر کتاب نازل کرے، اور پھر وہ لوگوں سے کہے، دانائی بھی اللہ تعالیٰ اس کو دے، کتاب بھی دے، نبوت بھی دے، اور پھر لوگوں کو کہے کہ اللہ کے علاوہ میرے بندے بن جاؤ، یعنی مجھے رکوع کرو، مجھے سجدے کرو، میری نظر و نیاز کرو، مجھے پکارے لگانا کبھی ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ بلکہ وہ تو یہ کہیں گے کہ تم اللہ والے بنو، اللہ کو رکوع کرو، اللہ کو سجدے کرو، اللہ سے مانگو۔ تو یہ تو انبیاء کی تعلیم ہوتی ہے۔ تو یہ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، اور نظریاتی طور پر ان کی ایسی آزمائش ہوئی ہے جس میں سارے کے سارے ڈھیر ہو گئے۔ اس سے پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے، جیسے طالوت اپنے لشکر کو لے کے نکلے اور کہا کہ تمہاری ایک آزمائش ہونے والی ہے، جو ایک چلو بھر پانی پی لے وہ تو علیحدہ بات ہے، لیکن پیٹ بھر کر پانی نہ پینا، تو سوائے چند کے سب نے پیٹ اپنے بھر لیے۔ بتاؤ وہ بھی تو ایک دور گزرا ہے۔ تو جب اس طرح اللہ کی نافرمانی کرو گے پھر تم دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو۔ تو یہ چیز ان کے سامنے آئی، ان کو نشاندہی کی گئی، دیکھو یہ مشرکانہ تفسیر نہ کرو، اس سے تو بہتر ہے تم تفسیر نہ لکھتے،
لیکن اگر لکھی ہے تو کم از کم شرک تو نہ اس کے اندر ڈالو. لیکن وہ نہیں مانے ہیں. 7-8 سال ان کو موقع ملا ہے, ان کو سمجھایا ہے, لیکن مرتے دم تک وہ اسی شرک کے اوپر قائم رہے ہیں. لہذا نبی علیہ السلام کی اس سنت کو پھر تازہ کیا جا رہا ہے جو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تازہ کی تھی, کہ جس نے شرک کیا اور مومنوں کی جماعت کے اندر, خاص کر نئی مومنوں کی جماعت اٹھی, اس کے اندر پھر شرک کر کے پھر مجاہدوں کو مشرک بنا دیا, مجاور بنا دیا. تو جہاں عمر بن لئی الخزائی کا نام آئے گا کہ مومنوں کے اندر اس نے شرک ڈالا, وہاں احمد بن حنبل کا بھی نام آئے گا کہ مسلم امت کے اندر شرک ڈالا اس نے, اور وہاں محمد حنیف کا نام آئے گا بن عبد اللطیف کہ اس نے مومنوں کی جماعت کے اندر شرک کا انجیکشن ڈال کے پھر مومنوں کو مشرک بنا دیا. اور یہ پیچھے آنکھیں بند کر کے اس کی جا رہے ہیں, اندھی تقلید اس کو کہتے ہیں, یہ مشرکانہ تقلید ہے. قرآن کی طرف ان کو غور کرنا چاہیے. قرآن کیا عقیدہ پیش کرتا ہے؟ قرآن تو یہ عقیدہ پیش کرتا ہے تمام انبیاء اللہ کے سامنے سجدہ کرتے تھے, اور نبی علیہ السلام لعنت بھیجے ایسے لوگوں کے اوپر جو انبیاء اور صالحین کی قبروں کو سجدے کریں. یہ سعودیوں نے اپنی تفسیر میں لکھ دیا کہ پچھلی امتوں میں جائز ہو. بھائی کہاں لکھا ہو پچھلی امتوں میں یہ شرک جائز تھا, یہ سجدہ اس طرح ہوتا تھا؟ ڈاکٹر صاحب بھی کہتے ہیں پچھلی امتوں میں کہتے ہیں جائز تھا اور توحید ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی. اندازہ لگا, یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں توحید مکمل نہیں ہوئی تھی, نبی علیہ السلام کے اوپر آ کر توحید مکمل ہو گئی ہے اور اب یہ سجدہ بھی جائز نہیں ہے. اسی کو علی انجینئر بیان کرتے ہیں, اسی کو طاہر القادری بیان کرتے ہیں, اسی کو طارق جمیل بیان کرتے ہیں. سارے اسی فلسفے کے اوپر تو عمران خان جا کے گنج شکر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں, مزاروں پر سجدے ہو رہے ہیں, پیر صاحب کو سجدے ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہے ہیں. یاد رکھیے یہ شرک ہے, شرک ہے, شرک ہے. آپ کے کانوں نے اس بات کو سنا ہے. صحیح تفسیر کو چھوڑ کر, مومنانہ تفسیر کو چھوڑ کر مشرکانہ تفسیر کو لینا, اصل میں یہی ہر جگہ اسی طرح ہوا ہے. بریلیوں نے جو اپنے عقیدے بنائے ہیں وہ اسی طرح بنائے ہیں. قرآن کی من مانی تعویل کی ہے انہوں نے, صحیح بات کو چھوڑ کے غلط بات کو لیا ہے. حدیثوں کی من مانی تعویل کی ہے انہوں نے, متشابہات کے اوپر انہوں نے یعنی اپنا ایک ذہن بنا کے متشابہات کے اوپر تو صرف ایمان لانا ہے, اور اس کی تفصیل اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے, اس کا معنی اور مفہوم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. لہذا غور و فکر کرنا چاہیے اس جماعت کو, خاص کر جتنے بھی اب کرتے درتے ہیں. ابھی بھی وقت ہے, جو زندہ ہیں وہ سچی توبہ استغفار کریں, بچ جائیں گے. لیکن جو مر گئے ہیں ان کے لیے اب تلافی کا کوئی موقع نہیں ہے. جب تک میدان محشر میں اللہ کے سامنے یہ معاملہ پیش ہو جائے گا اور سارا حق بالکل سامنے آ جائے گا, واضح آ جائے گا. جس طرح عیسیٰ علیہ السلام انکار کر دیں گے کہ یا اللہ میں نے ان کو یہ نہیں کہا تھا, اور چونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے پوچھے گا, اسی طرح یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام اس سجدہ تعظیمی کا انکار کر دیں گے. وہ تو کہیں گے ہم نے تو آپ کو سجدہ کیا تھا میرے مالک, ہم نے تو اللہ کو سجدہ کیا تھا. ان بعد والوں نے اگر ہمارے آپس میں ہمارے اوپر الزامات لگائے ہیں, جس طرح کتاب التوحید کے اندر عبد الوہاب نجدی نے آدم علیہ السلام کے اوپر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے شرک کیا, بچے کا نام مشرکانہ رکھا, کتاب التوحید کے اندر اندازہ لگائی ہے. اسی طرح زکریا صاحب نے فضائل اعمال کے اندر الزام لگایا کہ آدم علیہ السلام کی توبہ واسطے وسیلے سے قبول ہوئی تھی. اسی طرح یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کے اوپر کتنے بدکاری کے الزامات لگائے. کشف المحجوب کے اندر علی جویری نے انبیاء کے اوپر کتنے سو و سکر کے عنوان کے اوپر سلمان علیہ السلام کے اوپر, داؤد علیہ السلام کے اوپر اور نبی علیہ السلام کے اوپر کتنی باتیں عجیب و غریب کہی ہیں. اسی طرح محمد حنیف نے بہت بڑا الزام, شرک کا الزام لگایا ہے کہ ان باپ بیٹے نے شرک کیا. گویا یہ اور بات کہ تم شرک نہیں کہتے ہو, مشرکانہ فعل اگر اس کو کہا جائے کہ تم نبی علیہ السلام کی قبر کے سامنے سجدہ کرو گے, کہے گا ہرگز نہیں. کیوں؟ یہ شرک ہے. اچھا تم جب کرو تو شرک ہے, اور انبیاء کے اوپر الزام لگاتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا, اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے. لہذا جتنے یہ زندہ ہیں, عبداللہ عمر دورانی ہیں, یہ قاری خلیل الرحمان ہیں, منور سلطان ہیں, جو بھی ہیں جتنے ان کے جو کرتے درتے اب رہ گئے ہیں, اور افضل اور پتہ نہیں افضل صاحب کے بیٹے ہیں, جتنے بھی ہیں یہ مرکزی شورا کے لوگ ہیں. اب تو وہ پرانے لوگ سارے ختم ہو گئے جو ہمارے دور میں ہوتے تھے. اب تو یہ نیا بالکل, ان کو تو ہوش بھی نہیں ہے, یہ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے واقف بھی نہیں ہے, ان کو ہوا بھی نہیں لگی ہے. لیکن یہ اس پٹڑی سے اتر گئے ہیں, ایمان خالص کی پٹڑی سے اتر گئے, انہوں نے جہنم کا راستہ اختیار کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے تاکہ جماعت پھر اپنے اصلی موقف کے اوپر آئے. اور یہ 5-6 گروپ بن گئے, 2 گروپس کے اندر تو یہ شرک آ گیا ہے, ایک یہ عبداللہ عمر دورانی والا گروپ, محمد حنیف والا, اور ایک لانڈی والا. باقی 3-4 گروپ ہے ان کے اندر برحال شرک نہیں آیا ہے, وہ بھی لگے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں دعوت دے رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اصلی ساتھی بہت کم رہ گئے ہیں. بہرحال اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, یہ دعوت بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے, پھر پھیلے گی انشاءاللہ, آڈیوز کے ذریعے, ویڈیوز کے ذریعے, لٹریچر کے ذریعے,
تقاریر کے ذریعے، سوال و جواب کے ذریعے یہ معاملہ بڑھتا جائے گا، اور مخلص و باصلاحیت لوگوں کو اللہ تعالیٰ آگے لائے گا۔ اگر تم نے ایمان کا تقاضا نہیں پورا کیا، مالک اوروں کو لائے گا۔ یہ تو سنت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ سورہ المائدہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر تم دین کے تقاضے پورے نہیں کرتے ہو، تم اللہ کی نگاہ میں مرتد ہو، اور اللہ ایسوں کو لائے گا جو اللہ سے محبت کریں گے۔ مالک ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، اور کسی لان تان کرنے والے کی ذرا ملامت کا خیال نہیں کریں گے۔ اس طرح اللہ کو محبوب ہوں گے یہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ ایسے مخلص مومنوں کو ہمارا ساتھی بنائے۔ یہ ایک ایمان کی دعوت ہے اللہ کے بندوں۔ ہمارا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کسی مسلک اور فرقے سے تعلق ہے، خالص توحید کی دعوت ہے۔ مانو گے اپنا بھلا کرو گے، اور نہیں مانو گے تو یاد رکھنا جہاں کروڑوں خربوں جہنم کی آگ کا ایندھن بن گئے، وہاں یہ آہستہ آہستہ جو مرتا جا رہا ہے شرک کے اوپر آگ میں، جو مرتا جا رہا ہے اغرقوا فادخلوا نارا، جو شرک کے اوپر مرے گا، چاہے واسطے وسیلے کا شرک ہے، چاہے یہ تعویذ گنڈے کا شرک ہے، امام زامن کا شرک ہے، 10 محرم کے شربت پینے پلانے کا شرک ہے، 12ویں کے کیک کاٹنے اور کھلانے کا شرک ہے، یا 11ویں شریف دینے کا شرک ہے، عرس اور میلوں کا شرک ہے، چادر چڑھانے کا، یا جمہوریت کا شرک، جو بھی شرک ہے، واسطے وسیلے کا شرک ہے، سجدہ تعظیمی کا شرک ہے، جو بھی شرک پر مرتا ہے اسی وقت آگ میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔